بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے وہ 8 سالے بچے کا واقعہ بیان کرتا ہوں جو 100% سچا واقعہ ہے کہ ان کو راستے سے ڈاکو نے گرفتار کر لیا جو ماں کے ساتھ جا رہا تھا، اور اس کے ساتھ پھر کیا کیا سلوک ہوا، اور جب وہ والدین کو ملا تو اس نے جانے سے انکار کیوں کیا۔ تو یہ واقعہ میں آپ کے سامنے آج پیش کر رہا ہوں۔ واقعہ یہ ہے کہ 8 سالہ بچہ جو اپنے ماں کے ساتھ ایک قافلے میں جا رہا تھا، یہ سفر میں تھے، راستے میں ڈاکو نے ڈاکہ ڈالا اور کچھ لوگوں کو گرفتار کیا، اس میں یہ بچہ بھی تھا۔ اس کو جب گرفتار کیا پھر یہ بازار مارکیٹ میں اس کو بیچنے لگے، تو حکیم بن حزام نے جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھتیجا تھا، اس نے یہ لڑکا خریدا اور پھر اس نے اس کو اپنی پھوپھی کو دیا، اور اس نے پھر اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا۔ یہ بچہ تھا جس کا نام زید بن حارثہ تھا۔ یہ وہ بچہ ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے۔ پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت پیار کرتے تھے۔ پھر جب وہاں سے بنی کلب کے جو ہے خاندان کے کچھ لوگ حج کے لیے آئے، جب انہوں نے مکے میں اس کو دیکھا تو انہوں نے پہچان لیا، اور پھر یہ واپس گئے اور ان کے خاندان کو بتایا۔ ان کا جو والد تھا حارثہ، وہ اس کی جدائی میں اتنا غمگین ہو گیا تھا کہ وہ شاعر بن گیا، کیونکہ اس کو تلاش کرتے کرتے یہ نہ ملا، تو وہ غم کی وجہ سے پھر شاعر بنا اور یہ غم کی وجہ سے اشعار کہتا تھا۔ اس کو جب پتہ چلا تو وہ اور اس کا بھائی اور اسی طرح اس کا ایک بیٹا یہ مکہ پہنچے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی۔ پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جیسے پہنچے اور انہوں نے کہا کہ یہ جو بچہ ہے آپ کے پاس، یہ ہمارا بچہ ہے، اس کو ہمارے حوالے کریں، اور آپ جتنی رقم مانگتے ہیں ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے رقم کی ضرورت نہیں ہے، البتہ بچے کو بلاتا ہوں، اس سے پوچھتے ہیں، اگر وہ آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے تو ٹھیک ہے لے جاؤ، اگر جانے کے لیے تیار نہیں ہے تو آپ زبردستی نہیں کر سکتے۔ جب اس کو بلایا گیا تو اس کو بتایا والد نے کہ ہمارے ساتھ چلے، اس نے انکار کیا اور اس نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ کہ والد نے پھر کہا کہ آپ آزادی کو غلامی پر ترجیح دیتے ہو، یعنی ہم آپ کو آزاد کر رہے ہیں اور آپ جو ہے غلامی والی زندگی کو ترجیح دے رہے ہیں۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم میں حاضر ہو کر اس کو آزاد کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ میں نے اس بچے کو آزاد کیا ہے اور آج کے بعد یہ میرا منہ بولا بیٹا ہے۔ تو اس کے والد حارثہ اور اس کے جو چاچا اور بھائی تھے وہ خوش ہو گئے اور وہ چلے گئے۔ پھر جب بھی وہ آتے تھے کبھی کبھی حج کے لیے تو اس سے ملاقات کر کے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی تھی، اور یہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اور جب کسی معرکے کے لیے بھیجنا ہوتا تو اس کو ان میں بھیج دیتے تھے، اور غالباً ایک دفعہ اس کو اپنا جانشین بھی بنایا تھا مدینہ میں۔ لیکن جب یہ فوت ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین تھے اس کے فراق میں، اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت زندہ ہوتے تو یہ خلیفہ ہوتے اور پہلا خلیفہ اس کو بنایا جاتا۔ اس لیے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کے لیے وظیفہ مقرر کیا، لیکن جو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا وظیفہ زیادہ مقرر کیا۔ تو بیٹے نے اپنے والد سے پوچھا کہ یہ کیوں؟ اس نے کہا
کہ اس کا والد جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے والد سے زیادہ محبوب تھا، اور یہ جو ہے یہ آپ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھے۔ تو جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو گود میں بٹھاتے تھے، تو اسی طرح حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی گود میں بٹھاتے تھے۔ تو یہ واقعہ ہے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ وہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلی اخلاق سے متاثر ہوئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی۔ اگر یہ آج کل کا بچہ ہوتا اور وہ اپنے والدین سے اس طرح گم ہو جاتا اور جب ان کو ملتے تو کتنی خوشی سے جاتے۔ تو یہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور ان کا کردار، کہ کس طرح کہ لوگ جانور اس سے متاثر تھے اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے تھے۔ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اچھے اخلاق نصیب فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔